اور نہ ہی آپ کا یو اے ای جو اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے. آج او آئی سی میں بھی جو کمزور موقف انہوں نے اپنایا ہے, کیا یہ ایمان کی مضبوطی ہے؟ کیا یہ اللہ پہ یقین ہے؟ اور کوئی بھی ملک میں بتا دوں ادھر فوجیں نہیں بھیجے گا. ہم بکھر چکے ہیں تعداد میں, بظاہر ہم اگر نمبر دیکھیں تو شاید 1.5 ارب مسلمان ہیں, وسائل بہت بڑے ہوں گے, تعداد بہت بڑی ہوگی, بہت بڑی ہوگی, لیکن تقسیم در تقسیم ہو چکے ہیں. ہمیں نہ کسی نے ایک ہونے دیا, نہ ہم ایک ہونا چاہتے ہیں. جو ملک اپنے ملک کے اندر ملک ریاض سے قبضہ نہیں چھڑوا سکتا, وہ ملک اسرائیل سے قبضہ چھڑوائے گا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال تو یہ صحیح پوچھ رہے ہیں. ہم جلوس نکالیں گے, جمعے کو 10 منٹ خاموش رہ جائیں گے, 4 ٹویٹ کر دیں گے, 5 وہ شور ڈال دیں گے, اور ادھر ظلم و ستم ظاہر رہے گا. ادھر ان بچیوں سے پوچھو, لائٹ ادھر نہیں ہے, اب کھانے پینے کی اشیاء ٹوٹل ختم ہو گئی ہے, بھوک سے وہ بلک کے مر رہے ہیں, بیمار اور مردے ایک جگہ لیٹے ہوئے ہیں, تندرست ایک جگہ, ایک مائیں ایک گھر میں کمرے میں سو رہی ہیں کہ تاکہ شہید اکٹھے ہوں. ویلکم ٹو آل انڈیا ٹائمز. آل انڈیا ٹائمز میں آپ سبھی کا سواگت ہے. اتنا رو رہا ہے پاکستان, اتنا کہ اس کو صرف ایسا بہت کم لوگ ہیں جو رلا پائے ہیں, یا تو انڈیا یا تو اسرائیل. پاکستان کی یہ نوبت تک آ گئی ہے, وہ اپنے ہی مسلم مبالغ دوستوں کو, دیشوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو اللہ پہ یقین نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں کرے گا. یہ مطلب وہ کتا ہے جو بھونکتا دوسروں پر ہے اور خود کی کاٹنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو مطلب خود کچھ نہیں کرے گا, کہہ رہا ہے کوئی بھی ملک وہاں پہ آرمی نہیں بھیجے گا. تو بھیج دے بھائی, تیرے میں اتنی دم ہے تو اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے تو بھیج دے, تیرے میں اتنی اوقات ہے تو. ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے, اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں. جے ہند جے بھارت دوستوں, ویڈیو انجوائے کریے. جنرل صاحب, آپ سے آغاز کرتا ہوں کہ کیا آپشنز ہے مسلمانوں کے پاس کہ وہ فلسطینیوں کو بچائیں؟ دیکھیں, یا تو اس کو فوراً جنگ بندی کرائیں, ان کا کم نقصان ہو, یا آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا آپشن ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو کر کبھی اسرائیل کو وارن کریں گے کہ 2 دن کا وقت ہے, نہیں تو آ رہے ہیں, ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, امیڈیٹ گول اور پھر آپ کا جو آپ کہہ لیجئے کہ سبسیکوینٹ گول وہ واضح ہونا چاہیے. اور امیڈیٹ سب سے پہلے جو بھی بات کرنی ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ کسی طرح جنگ روکی جائے تاکہ فلسطینیوں کا مزید نقصان نہ ہو. طاقت کا بیلنس اتنا زیادہ فلسطینیوں کے خلاف اور اسرائیل کی فیور میں ہے کہ یہ جنگ اگر 7-8 دن اور رہتی ہے تو فلسطینیوں کا نقصان بہت زیادہ ہو. ان کا انفراسٹرکچر, ان کی بلڈنگیں, رہائشی, اس کے علاوہ جانی نقصان, اور جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے وہاں پہ سب سے زیادہ پرابلم خوراک اور فیول کی بن جائے گی, کیونکہ وہ ان کے زمینی رستے سارے بند ہو چکے ہیں. تو ان حالات میں فوری طور پہ ان کو ریلیف ملنا چاہیے, اور وہ یہی ہے کہ جنگ اس کی روکی جائے, بند کی جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو آئندہ کے لیے تحفظ دینے کے لیے جب تک کہ بات چیت چلتی ہے اور اس کا مسئلے کا حل نہیں ہوتا, وہاں پہ ایک پروٹیکٹیو آرمی جو کہ ٹرکی نے ایک پرپوزل دی ہے, انٹرنیشنل فورس, جس طرح کے پیس کیپنگ فورسز ہیں یونائٹڈ نیشن کی, اس طرح کی فورس جو ہے وہ فلسطین کے لیے رکھی جائے, جو کہ دونوں کے درمیان تصادم کو روکے اور دونوں کے حقوق کا خیال کرے, تاکہ وہاں پہ اس فورس کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہ ہو. اور پھر بالآخر اس کا حل ضروری ہے. اگر 2 اسٹیٹ کی بنیاد پہ یہ حل نہیں کریں گے اور اسی طرح رکھیں تو پھر وہ ہر 2-4 سال کے بعد یہ پھر قصہ کھل جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے 2014 میں بھی بہت بڑا واقعات ہوئے تھے, پھر نیول بلاکیڈ ہوا, پھر آپ کو یاد ہوگا کہ غزہ میں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, ٹرکی نے جہاز بھیجا تھا تو وہ لوگ جو ہیں پکڑے گئے. تو ان حالات میں فوری طور پہ تو یہی ضروری ہے کہ ہم جنگ رکوانے کی بات کریں تاکہ لوگوں کا نقصان نہ ہو اور لوگ اپنے گھروں میں واپس آ سکیں. فلسطینی بہت بڑی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل کے ساؤتھ میں جا کے پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو گھروں میں واپس لانا ضروری ہے. اس وجہ سے امیڈیٹ گول یہی ہونا چاہیے. جو ملک اپنے ملک کے اندر ملک ریاض سے قبضہ نہیں چھڑوا سکتا, وہ ملک اسرائیل سے قبضہ چھڑوائے گا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال تو یہ صحیح پوچھ رہے ہیں. میں عمران صاحب میں عرض کرنے لگوں, گزارش یہ ہے, باتیں تو شاید میں بھی بہت زیادہ جذباتی کر سکتا ہوں اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں, بلکہ یقینی بات ہے, بینگ مسلمان میرے پاس اور راستہ کوئی نہیں ہے کہ ایک ناحق انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ادھر ظلم بربریت کی جو داستان اسرائیل بنا رہا ہے وہ نہ ماضی میں تھی نہ ہے. ہم مقبوضہ کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر سکے. میرے بھائی نہال ہاشمی صاحب نے بہت اچھی بات کی
کہ 1973 میں ہماری فوجیں گئی تھی، اس وقت ہمارے حکمرانوں کے پیسے باہر نہیں تھے، اس وقت آپ کا ملک اتنا دیوالیہ نہیں تھا۔ اب جب میرا انٹرسٹ باہر اربوں خربوں روپے کی پراپرٹی ہوگا، اور نہال صاحب نے ٹھیک کہا، تو ان کے مفاد کے بغیر کیسے آزادی چلیں گے بھی مجھے محدود سی ملے گی جو طاقتوروں کو اچھی لگے، ہاں ٹھیک ہے۔ تو ہم، اور نہ ہی آپ کا یو اے ای جو اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے، آج او آئی سی میں بھی جو کمزور موقف انہوں نے اپنایا ہے، کیا یہ ایمان کی مضبوطی ہے؟ کیا یہ اللہ پہ یقین ہے؟ اور کوئی بھی ملک میں بتا دوں ادھر فوجیں نہیں بھیجے گا، ہم بکھر چکے ہیں تعداد میں، بظاہر ہم اگر نمبر دیکھیں تو شاید 1.5 ارب مسلمان ہیں، وسائل بہت بڑے ہوں گے، تعداد بہت بڑی ہوگی، بہت بڑی ہوگی، لیکن تقسیم در تقسیم ہو چکے ہیں، ہمیں نہ کسی نے ایک ہونے دیا، نہ ہم ایک ہونا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ یہ امریکہ ایک اس خطے کا بدماش ہے، وہ اسرائیل کے پیچھے ہے۔ آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا ہر کچھ عرصے بعد کرتا ہے، پھر دندناتا پھر رہا ہے۔ یہی ہوگا، جب امریکہ چاہے گا رک جائے گا، ہم جلوس نکالیں گے، جمعے کو 10 منٹ خاموش رہ جائیں گے، 4 ٹویٹ کر دیں گے، 5 وہ شور ڈال دیں گے، اور ادھر ظلم و ستم جاری رہے گا۔ ادھر ان بچیوں سے پوچھو، لائٹ ادھر نہیں ہے، اب کھانے پینے کی اشیاء ٹوٹل ختم ہو گئی ہے، لائٹ سے بھی وہ ادویات بلک بھی کے ختم۔ مر رہے ہیں، بیمار اور مردے ایک جگہ لیٹے ہوئے ہیں، تندرست ایک جگہ، ایک مائیں ایک گھر میں کمرے میں سو رہی ہیں کہ تاکہ شہید اکٹھے ہوں۔ ہم نے کہا ان کی یار بس اللہ رحم کرے، محترمہ سے، جنرل صاحب سے اور باقی سے پوچھیں، ہم گفتگو کریں گے، لیکن عملاً میں نے تو بتایا 5 اگست 2019 سے مقبوضہ کشمیر میں کون سا ظلم ہے جو نہیں ہوا، اور ہم نے پریکٹیکلی کیا کیا۔ ٹویٹ ہم نے بڑے جذباتی کیے ہوں گے، میں نہیں چھوڑوں گا، فلاں نہیں کروں گا، کشمیر بنے گا، پاکستان میری شاہراہ ہے، یہ ساری چیزیں میں نے بچپن سے سنی ہیں۔ لیکن مجھے بتا دیں، فلسطین تو بہت دور ہے نا، مقبوضہ کشمیر کا کیا؟ اتنا سا ایریا ہے، آپ کے میں ویلاگ دیکھ رہا تھا، ارد گرد سارے ہی مسلمان ہیں، لیکن سب بکھرے ہوئے ہیں۔ اور جب آپ کی جائیدادیں، آپ کا پیسہ، امریکہ، یورپ سارا ہو، تو آپ پاگل ہیں ان کے ساتھ حالات خراب کریں؟ میں ایک تو تصویر بیوقوفی دکھاتا ہوگا ہوں، نا۔ یہ ساتھ ساتھ دیکھیں، اب تصویر دکھائیں جی۔ یہ تصویر الجزیرہ نے جاری کی ہے، اور یہ جہاں پہ جتنے مسلمان ملکوں والے ایریا نا، وہاں یہ یلو ڈاٹ کم ہیں، یعنی یہاں پہ احتجاج نہیں ہو رہے یا بہت چھوٹے ہو رہے ہیں جو قابل ذکر نہیں ہیں۔ یہ جتنے یلو ڈاٹ امریکہ میں اور یورپ میں لگے ہوئے ہیں نا، اور غیر مسلم ملکوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ لگ بھگ کوئی 65-70 گنا وہاں پہ ہیں، 65-70% وہاں پہ ہیں، اور مسلمانوں میں صرف 30% بھی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کی اتنی بڑی یہ بات ہی ہے، آپ نکل کے اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے مؤثر آواز اٹھا رہے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ ان کو آزادی مل جائے گی، تو آزادی ایسے تھوڑی ملے گی سر، ایسے تو کہیں بھی نہیں ملتی۔ عبران آپ ہے، اس ملک میں 1-2 فٹ کی جگہ کوئی نہیں دیتا، ملک آزاد کرنے دے گا امریکہ جیسا گنڈا؟ یار انبلیویبل ہے۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی نہیں مانتے، اس کے راستے پہ نہیں چلتے۔ جس دن ہم اس کے راستے پہ چلیں گے، اس کی مدد بھی آ جائے گی، فرشتے بھی آ جائے گی۔ وہ جو معجزے ہوتے تھے نا پیغمبروں کے دور میں ہوتے تھے، آپ نے بھی اس دور میں۔ اب ہم اپنے حالات تو دیکھیں، ہم اپنے آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں۔